بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پیپٹائڈ اینڈ پروٹین ہارمون سینتھسس۔ پیپٹائڈ یا پروٹین ہارمون باڈی کے اندر سیلز میں کیسے بنتے ہیں، یہ ٹاپک آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ویسے تو تمام پروٹین یا پیپٹائڈ ہارمونز کی سینتھسس تقریباً ملتی جلتی ہے، اور اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ پیپٹائڈ ہارمونز کو بنانے کے لیے جو انفارمیشن ہوتی ہے، کوڈز ہوتے ہیں جو وہ ڈی این اے کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ڈی این اے کی ٹرانسکرپشن ہوتی ہے، ٹرانسکرپشن کے بعد میسنجر آر این اے بنتا ہے۔ وہ میسنجر آر این اے ڈکٹیٹ کرتا ہے ایک خاص قسم کی پروٹین کو، یعنی خاص قسم کے ہارمون کو۔ بائیو سنتھیٹک پاتھ وے کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ سب سے پہلے سٹیپ میں جو کہ نیوکلیس کے اندر ہوتا ہے، سب سے پہلا سٹیپ ڈی این اے کی کنورژن آر این اے کے اندر، یعنی ٹرانسکرپشن کا پروسیس ہے۔ پھر ٹرانسکرپشن کے بعد ٹرانسلیشن کا پروسیس ہے، رائبوسومز کے اوپر ہوتا ہے جو سائٹوسول میں سٹارٹ ہوتا ہے۔ سائٹوسول میں اب جو فری رائبوسومز ہوتے ہیں ان کے اوپر سٹارٹ ہوتا ہے، پھر یہ فری رائبوسومز جا کر اٹیچ ہو جاتے ہیں اینڈوپلازمک ریٹیکولم پر۔ پھر وہ جو پروٹین بنتی ہے گولجی اپریٹس کے پاس چلی جاتی ہے، اور گولجی اپریٹس اس کو میچور ہارمون میں کنورٹ کر کے ایک ویزیکل کی فارم میں سٹور کر کے رکھ لیتا ہے۔ تو اس بات کو ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سٹیپ ہے میسنجر آر این اے کا بننا، اور پیپٹائڈ کی بہت ساری کاپیز بن سکتی ہیں کیونکہ بہت ساری اماؤنٹ میں میسنجر آر این اے، اور ہر ایک میسنجر آر این اے کا کئی بار ٹرانسلیشن کا پروسیس ہو سکتا ہے۔ اب یہ میسنجر آر این اے جو بنا، اس نے کیا کرنا ہے، سائٹوپلازم میں رائبوسومز کے اوپر جا کر اٹیچ ہوگا، وہاں پر پروٹین فارمیشن سٹارٹ کرے گا۔ اب سب سے پہلی جو پروٹین بننا شروع ہوگی، اور اس کا جو فرسٹ پورشن ہوگا وہ کچھ سگنل پیپٹائڈ کہلائے گا، اس پری پرو ہارمون کا۔ سگنل پیپٹائڈ ایٹ این ٹرمینس، امائنو ایسڈز جڑتے جڑتے جو پروٹین بنتی ہے وہ این ٹرمینل سے سی ٹرمینل، یعنی این ٹرمینس سے سی ٹرمینس کی طرف جاتی ہے۔ بنتے بنتے سب سے پہلے این ٹرمینس والے کچھ امائنو ایسڈز بنتے ہیں جو کہ سگنل پیپٹائڈ کہلاتے ہیں۔ وہ سگنل پیپٹائڈ کیا کام کرتے ہیں، یہ جو ٹرانسلیشن کے دوران امائنو ایسڈ بنے ہوتے ہیں، یہ جا کر اٹیچ ہو جاتے ہیں ایک ریسیپٹر پر جو کہ ڈاکنگ پروٹین کہلاتا ہے۔ ڈاکنگ پروٹین رف اینڈوپلازمک ریٹیکولم کے اوپر موجود ہوتے ہیں۔ اب وہاں پر یہ پورا پولیسوم کا جو کمپلیکس ہے یہ جا کر اٹیچ ہو جائے گا رف اینڈوپلازمک ریٹیکولم پر۔ میسنجر آر این اے اپنی سگنل پیپٹائڈ سے میت جا کر اٹیچ ہو جائے گا ان ریسیپٹرز پر۔ وہاں پر ایک پور موجود ہوگا اینڈوپلازمک ریٹیکولم پر، ڈاکنگ پروٹین جسے کہہ سکتے ہیں ہم۔ اس پور کے اندر اب یہ پروٹین داخل ہونا شروع ہوگی، یعنی اینڈوپلازمک ریٹیکولم کی لیومن کے اندر یہ پروٹین یعنی سگنل پیپٹائڈ اندر داخل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب یہ جو پروٹین بنے گی مکمل ہوتی جائے گی، پروٹین اینڈ تک جو پروٹین بن جائے گی اس کو ہم کہیں گے پری پرو ہارمون۔ اب پری پرو پروٹین جو بنی، اس کے بعد اینڈوپلازمک ریٹیکولم میں جو سٹارٹنگ والے کچھ امائنو ایسڈ تھے این ٹرمینس کے، یعنی سگنل پیپٹائڈ، اس سگنل پیپٹائڈ کو ریموو کر دے گا اینڈوپلازمک ریٹیکولم۔ سگنل پیپٹائڈ کو ریموو کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو پروٹین بچے گی ریموو ہونے کے بعد اس کو ہم پرو پروٹین کہتے ہیں، یعنی یہاں پر ہم پرو ہارمون کا ورڈ یوز کریں گے۔ پرو ہارمون بننے کے بعد بھی کچھ ایکسٹرا امائنو ایسڈ رہ جاتے ہیں، لیکن وہ امائنو ایسڈ انٹرا مالیکولر لنکیجز بنانے کے لیے، یعنی کہ سیکنڈری سٹرکچر، پھر اس کے بعد ٹرشری سٹرکچر بنانے کے لیے ڈائی سلفائڈ برج اور
ہائیڈروفوبک انٹریکشنز، آئنک بانڈ، ہائیڈروجن بانڈز بنانے کے لیے رسپانسبل ہیں۔ اب یہ جو پرو ہارمون ہے یہ مزید آگے چلا جاتا ہے گولجی اپریٹس کے پاس۔ گولجی اپریٹس اس کے اندر کچھ موڈیفیکیشن کرتا ہے، اس کی کچھ کلیویج کرتا ہے۔ جیسے ہم اگر بات کریں انسولین کی، تو انسولین ایک ہی بہت الفا اور بیٹا چین پہلے اکٹھی بنتی ہیں، وہ پھر بعد میں جا کر ان کی کلیویج ہوتی ہے اور ایک خاص قسم کا 3 ڈائمینشنل سٹرکچر یعنی میچور فارم اس کی پروٹین کی فارم، یہاں پر ہم ہارمون کا ورڈ یوز کریں گے کیونکہ یہ پروٹینیس ہارمون ہے، تو میچور پروٹین بن جاتی ہے گولجی اپریٹس کے اندر جا کے۔ اس کے علاوہ جو گولجی اپریٹس کا فنکشن ہے وہ اس ہارمون کی گلائکوسائلیشن کرنا، اس پروٹین کی گلائکوسائلیشن کرنا، اس میں کوئی کاربوہائیڈریٹ ایڈ کرنا، گلائکوسائل گروپ ایڈ کرنا یعنی کہ، اور فاسفورائلیشن کرنا، فاسفیٹ گروپ کو، ان آرگینک فاسفیٹ کو ایڈ کرنا بھی ہارمونز میں گولجی اپریٹس کی رسپانسبلٹی ہے۔ پھر نیکسٹ جو فنکشن ہوگا، اس فائنل ہارمون کو ٹائم آنے پر ریلیز کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے اسٹیرائڈ ہارمونز خود بخود ریلیز ہوتے رہتے تھے، سیل سے ڈیفیوز ہوتے رہتے تھے باہر، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر جو پیپٹائڈ ہارمونز ہوتے ہیں وہ امپرمیبل ہوتے ہیں، میمبرین کے اندر سے سیل کی وہ گزر نہیں سکتے، اور دوسرا وہ سیکریٹری ویزیکلز میں سٹور کیے جاتے ہیں تاکہ ان کے اوپر دوسرے قسم کے انزائم، پروٹین کو بریک ڈاؤن کرنے والے انزائم سائٹوپلازم میں اٹیک نہ کر سکیں ان کے اوپر۔ اس لیے سیکریٹری ویزیکل یا پھر ہم جس کو گرینیول بھی کہہ سکتے ہیں، گرینیول جب بات کی جاتی ہے، گرینیول کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے جب ہم انٹرنل اس کے سٹوریج والے کمپاؤنڈز کی بات کر رہے ہوں، سیم جگہ پر یوز کیے جا سکتے ہیں سیکریٹری ویزیکل بھی اور گرینیول بھی۔ اس کے علاوہ ایک ایگزامپل دی گئی ہے پیراتھائرائڈ ہارمون کی۔ پیراتھائرائڈ ہارمون PTH جو ہے یہ ویزیکلز کی فارم میں سٹور ہو جاتا ہے چیف سیلز میں پیراتھائرائڈ گلینڈ کے، اور یہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں ہارمون کہ جب ایک سٹیمولس آئے لو کیلشیم کنسنٹریشن کا۔ جیسے ہی لو کیلشیم کنسنٹریشن، ایکسٹرا سیلولر کیلشیم لو ہوگا، مطلب باڈی میں، بلڈ میں جب کیلشیم کا لیول کم ہوتا ہے تب یہ ہارمون سیکریٹ ہوتا ہے، اور ہڈیوں میں سے ہی کیلشیم کو نکال کے دوبارہ سے بلڈ میں کیلشیم کو مینٹین کرتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ سیکریٹری ویزیکلز سائٹوپلازم میں سٹور رہتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی سٹیمولس آتا ہے تو میمبرین کے پاس ایگزوسائٹوسس کرنے کے لیے یعنی ایکسٹروڈ ہونے کے لیے یہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، مطلب کہ ایگزوسائٹوسس ہونا ان کی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور باہر جا کر یہ اپنے یعنی کہ جو ویزیکل ہوگا اس میں کوئی ایکسٹرا پارٹ بھی موجود ہو سکتا ہے، کوپیپٹائڈز یا پھر سٹیبلائزنگ پروٹینز جو اس ہارمون کو سٹیبلائز رکھنے کے لیے موجود ہوں گی، ان سے میت یہ باہر چلا جائے گا۔ کلیویج انزائمز بھی کبھی کبھار موجود ہوتے ہیں جو کہ باہر جا کے مزید ایکٹیویشن کروا دیتے ہیں انزائم کی کلیویج کر کے۔ پہلے ویزیکل میں موجود ہوتا ہے، جب انزائم ان ایکٹیو ہوتا ہے باہر آنے کے بعد کلیویج بھی کروا سکتے ہیں ایکٹیویشن کے لیے، اور کلیویج کا ایک دوسرا فنکشن یہ بھی ہوتا ہے کہ انزائم کو ان ایکٹیویٹ کرنا، یعنی انزائم آ تو رہا ہے، وہ انزائم کب تک فنکشن کرے گا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کلیویج کا بھی اس کا ساتھ ساتھ ہی میٹیریل آ جائے گا اسی سیکریٹری ویزیکل سے۔ تو یہ سارا میکنزم ہے کہ کیسے پیپٹائڈ ہارمونز بنتے ہیں سیلز کے اندر۔ ایک نارمل جین ایکسپریشن کا پروسیس ہے، اور پروٹین میچوریشن کا پروسیس جو پڑھا جاتا ہے اینڈوپلازمک ریٹیکولم میں، پوسٹ ٹرانسلیشنل موڈیفیکیشنز اور گلائکوسائلیشن یعنی یہ گولجی اپریٹس وغیرہ میں، تو اس طرح سے مکمل ایک میچور ہارمون بنایا جاتا ہے سیل کے اندر۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ہم ہارمونز کی سیکریشن اور سٹوریج سے متعلق بات کریں گے۔ امید ہے یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔